الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین، گزشتہ جمعے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی۔ کہ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے توحید کو اپنانا، کفر و شرک سے، غیر اللہ سے، اللہ کے ماں سوا ہر ایک سے اپنی امیدیں ختم کر کے اللہ سے اپنا تعلق بنانا، اللہ سے اپنی امیدیں لگانا۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، ان حالات کے اوپر صبر کرنا، جمنا۔ اور تیسرا بڑا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے بیٹے سے نوازا تو ان کی عمر 86 سال تھی۔ اب 86 سال کی عمر میں جا کے جب اولاد ملے، جس انسان کی ساری زندگی بغیر اولاد کے گزرے، اولاد کے انتظار میں گزرے، ساری جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو۔ ساری زندگی آپ نے 86 سال بغیر اولاد کے گزارے۔ 86 سال کے بعد جب اللہ پاک نے بیٹا دیا، اب اس سے محبت کا کیا عالم ہوگا، کیسی اس کی محبت دل کے اندر پیوست ہو چکی ہوگی، ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بغیر کہیں دل نہیں لگتا۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے امتحان آ گیا کہ اگرچہ تمہاری خواہش ہے کہ بیٹا ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، لیکن اس بیٹے کو یہاں سے دور لے جاؤ، مکہ کے کالے پہاڑوں کے بیچ میں جا کے اس کو چھوڑ دو، اس کو بھی، اس کی ماں کو بھی چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب یہاں پر خواہش تو کیا کہتی ہے کہ بیٹا میرے پاس ہو، رب کا حکم ہے بیٹے کو بے آب و گیا وادیوں کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کو قربان کیا، رب کے حکم کو قربان نہیں کیا۔ چنانچہ آپ اسی وقت اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لے کر مکہ میں چھوڑ کر آ گئے۔
اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، آپ کا بچپنا ختم ہوا، اب والد کا دل کرتا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرا بازو بنے، میری طاقت بنے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ جا کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو۔ اب خواہش کیا کہتی ہے؟ خواہش تو کہتی ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑی مشکلوں سے ایک بیٹا ملا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بار بار اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اپنی خواہش کو کچل دیا، اپنی خواہش کو پامال کر دیا، اپنے خواہش کا گلا گھونٹ دیا، اپنی خواہش کو اپنے پیروں تلے رون دیا، رب کا حکم پورا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے سے آنے والے سارے قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے کہ خواہشات کا پورا ہونا اصل نہیں ہے، خواہشات کو پالنا اصل نہیں ہے، خواہشات کو پروان چڑھانا اصل نہیں ہے۔ آج ہم نے خواہشات کو پالنا سیکھا ہے، خواہشات کو پروان چڑھانا سیکھا ہے، خواہشات کو پورا کرنا سیکھا ہے، خواہشات کو قربان کرنا نہیں سیکھا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کسی بھی موقع پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کمپنی والے آتے ہیں، اپنے پروڈکٹ لے کے آتے ہیں، یہ دوائی ہے، وٹامن کی ہے، طاقت کی ہے، فلانی چیز کی ہے، آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ مریضوں کو لکھ کر دینا ہے۔ اگر آپ اتنی زیادہ دوائی یہ ہماری پروڈکٹ فروخت کروائیں گے، اگر آپ ہماری پروڈکٹ کو فروخت کرائیں گے تو ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے، آپ کو گھر بھی دیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے، اتنا بینک بیلنس دیں گے، آپ کو باہر ملکوں کے سیر و تفریح بھی کرائیں گے، مختلف ملکوں کا سفر کروائیں گے، آپ نے ہمارے پروڈکٹ کو فروخت کرنا ہے۔ اب ایک طرف تو خواہش ہے، اب خواہش کیا کہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ دوائی مریضوں کو لکھ کر دوں تاکہ میری خواہشات اعلیٰ درجے کی پوری ہوں، کمپنی سے مجھے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل ہوں، وہ مجھے اچھا سا بنگلہ خرید کر دیں، وہ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی لے کر دیں، اور وہ مجھے ہوائی جہاز کے فری ٹکٹس دیں تاکہ میں سیر و تفریح کروں، لوگوں کے اندر میرا مقام بنے، میرا سٹیٹس سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن ملت ابراہیمی کیا کہتی ہے کہ کسی غریب کو جان بوجھ کر اس کی ضرورت سے زیادہ دوائیاں مت لکھ کر دینا، اپنی خواہشات کے اوپر چھری چلا دو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، لیکن کسی کو ناجائز دوائی نہ لکھ کر دو۔ آج کا وکیل کیا چاہتا ہے؟ پتہ ہے میرا موکل ملزم ہے، میرا موکل مجرم ہے، میں جس کا کیس لڑ رہا ہوں وہ ناحق پر ہے، وہ غلطی پر ہے، اس کے باوجود وکیل اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ میری خواہشات زیادہ سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پہ پوری ہوں، وہ اس کا کیس بھی لڑتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے تمہارا آدمی ملزم بھی ہے، مجرم بھی ہے، میں اس کو چھڑوا کے دکھاؤں گا، اتنے لاکھ مجھے دو گے، فلانی کار لے کر دو گے، فلانی جگہ گھر لے کر دو گے، فلانی جگہ پلاٹ لے کر دو گے، فلانے ملک کے ٹکٹس لے کر دو گے، میں تمہارے بندے کو چھڑواؤں گا۔ اب خواہش تو یہ کہتی ہے، لیکن ملت ابراہیمی کیا کہتی ہے، سنت ابراہیمی کیا کہتی ہے کہ ان خواہشات پہ، اپنی خواہشات پہ
چھری چلاؤ، اپنی خواہشات کو ذبح کر دو، اپنی خواہشات کو اپنے سینے کے اندر ہی دفن کر دو، لیکن کسی کا ناحق کیس کبھی نہ لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تیرا موکل جھوٹا ہے تو اس کا ساتھ نہ دے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑا موٹا کپڑا پہن لینا، تھوڑا سادہ کھانا کھا لینا، تھوڑے چھوٹے گھر میں رہ لینا، تھوڑی چھوٹی گاڑی استعمال کر لینا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی غریب کی بلی نہ چڑھانا۔ آج کا جج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، بڑا کیس آ جاتا ہے، جج کو پتہ چل جاتا ہے، تحقیقات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن وہ پارٹی تگڑی ہے۔ وہ جج صاحب کو کہتے ہیں ہم آپ کو سونے میں تول کے رکھ دیں گے، ہمارا یہ مسئلہ آپ حل کر کے دو، ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالو۔ اب یہاں پر خواہش کیا کہتی ہے کہ میرے بچے سب سے اعلیٰ جگہ پر پڑھیں گے، میری سواری سب سے اعلیٰ ہو جائے گی، میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو جائے گا، میری خواہشات اعلیٰ پیمانے پر پوری ہو جائیں گی اگر میں مجرم کو چھڑا دیتا ہوں، اگر میں ان کا ساتھ دے دیتا ہوں، ان سے منہ مانگے پیسے لے سکتا ہوں، میری خواہشات اعلیٰ درجے پر پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن سنت ابراہیمی کیا کہتی ہے کہ میں نے تو رب کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ بھی چھری چلائی تھی، تو تھوڑا سا اپنی خواہشات کے اوپر ہی چھری چلا لے، تھوڑا کم کھا لینا، تھوڑا سادہ کھا لینا، لیکن کسی کے غلط فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ رب کا حکم ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ غرض میرے بھائیوں، کوئی بھی موقع لے لے، ایک آدمی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، دکان چلاتا ہے، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پتہ چلے جی میری بیٹی کی میرے بیٹے کی شادی ہے، اب وہ ناجائز وہ دھوکہ دے کے اپنا سامان بیچ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، لوگوں سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، ناقص مال جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچی جا رہا ہے اور مہنگے داموں بیچی جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا نام بن جائے گا، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ اور سنت ابراہیمی سے ہمیں سبق ملتا ہے کوئی نہیں، تھوڑا کم خرچہ کر لینا، لیکن کسی کو ناحق اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، جھوٹی قسم کھا کے ناقص مال اس کو فروخت نہ کرنا۔ جنت میں جانے کا سب سے مختصر طریقہ جو بتایا گیا ہے، پہلا قدم اپنی خواہشات پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ اور یہ وہ خواہشات ہیں جو جائز ہیں، جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر خواہشات ہی ناجائز ہوں وہ تو پوری کرنی ہی نہیں ہے نا، جو ہے ہی ناجائز خواہشات ہیں وہ تو ہے ہی ناجائز ہیں۔ جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک جائز خواہش کی، اہلیہ سے کہا کچھ میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پوری اسلامی دنیا کا پہلا خلیفہ ہے، گھر میں میٹھا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آج کا غریب سے غریب آدمی بھی ہفتے میں 3-4 دفعہ میٹھی چیز خود کھا لیتا ہے، بھیک مانگنے والے بھی کھا جاتے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا کا پہلا خلیفہ ہے اور گھر میں کھانے کے لیے میٹھی چیز نہیں ہے۔ اب میٹھی چیز کھانے کی خواہش کرنا یہ کوئی ناجائز خواہش تھی؟ جائز خواہش تھی۔ اہلیہ نے کہا اچھا چلو میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔
ہر مہینے جتنا کچھ ملتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا سا بچا لیا کرتی تھیں۔ جب کچھ جمع ہو گیا پھر ایک دن بڑی دعوت کی، میٹھی چیز بنائی، اور خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس کو رکھا گیا، آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تحقیق گھر میں ہے، بیوی پکا کے سامنے رکھ رہی ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کتنی فکر ہے، اپنے گھر میں پکا ہے، بیوی نے بنایا ہے، آگے رکھ رہی ہے، پوچھ رہے آیا کیسے ہے؟ کہا جی ہر مہینے جو آتا تھا میں کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ لیتی تھی، آج وہ میں نے نا اکٹھا کر کے آج تھوڑا سا کوئی حلوہ کوئی میٹھی چیز بنائی ہے تاکہ آپ کھا لیں۔ آپ نے خواہش کی تھی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا پتہ چلا کہ بیت المال سے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے وہ اتنا زیادہ ملتا ہے۔ اسی وقت بیت المال گئے، خزانچی کے پاس گئے اور اس سے کہا آئندہ میری اتنی تنخواہ کم کر دو۔ جائز خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی اپنی، خواہشات کا پورا ہونا اصل نہیں، خواہشات کا قربان ہو جانا اصل ہے۔ ان کو قربان کرنا سیکھنا ہے ہم نے۔ لیکن ہم نے خواہشات کو پورا کرنا سیکھا، ان کو پالنا سیکھا، ان کو پروان چڑھانا سیکھا، ان کو قربان کرنا نہیں سیکھا۔ اور پھر یہی خواہشات جب حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ پھر انسان کو سود کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہی خواہشات پھر انسان کو وہ فراڈ کی طرف، دھوکے کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہی خواہشیں پھر انسان کو بہنوں کا وراثت میں سے حق چھیننے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہی خواہشات پھر انسان کو چوریاں کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ناجائز لوگوں کا مال چھیننے پر، ڈاکہ ڈالنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ ساری برائیوں کی، فساد کی، فتنے کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میری خواہشات حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر آج ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھ لیں، واللہ دنیا میں امن چین سکون قائم ہوتا ہے۔ آج جو بھی اپنی اولاد کی شادی کرنے پہ تلا ہوا ہے اعلیٰ پیمانے پر، نہ اس کو رات کو نیند آ رہی ہے، نہ دن چین سکون سے گزر رہا ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے، نہ پینے کی ہوش ہے، کچھ بھی اپنا خیال نہیں، دن رات بس بھاگ رہا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کہ میری خواہشات اعلیٰ پیمانے پر پوری ہو جائے۔ جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کو، اور یہی اگر وہ کہہ لے کوئی بات نہیں، سادگی سے ہو جائے، میرے نبی کی سنت ہے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا، میں اپنے بچے کا سادگی سے، بچی کا سادگی سے نکاح کر لوں، اپنی بہو کو سادگی کے ساتھ گھر میں لے آؤں، خود بھی خوش، چین میں، دوسرے لوگ بھی چین میں۔ اور اگر خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو میرے بھائیوں خواہشات تو کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، خواہشات کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ یہ انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھاگتا قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس واقعے سے ایک بہت بڑا جو سبق ملا وہ یہ بھی ہے کہ اپنے خواہشات کو ہم نے قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔